اگر انسان اپنی فطرت پر قابو پا سکتا ہے تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ لطف اندوزی میں ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ جب عقل مند خاموش ہوں گے تو بے وقوفوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے۔ ہر انسان کا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف بلا خوف ڈٹ جائے۔ محبت وہ واحد دعا ہے جس کا جواب فطرت دیتی ہے۔ جو دل کے سارے درد بانٹ لے، ایسے رشتے زندگی میں بہت کم ملتے ہیں۔ اکثر میاں بیوی ایک دوسرے سے سچا پیار کرتے ہیں، جبکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے بولتے ہیں۔ کچھ لوگ اعتبار نہیں، احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ حسد کرنے والے کو نیند نہیں آتی۔ دنیا کے اسٹیج پر سب سے خوبصورت کردار عورت کا ہے۔ جو آدمی کئی کام ایک ساتھ شروع کر دے وہ کسی ایک کو بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ مجھے جھوٹ کے ذریعے سکون دینے سے بہتر ہے کہ حقیقت کے لیے اذیت دے دی جائے۔ دوسروں کے راز کو راز رکھنا صرف شریف لوگوں کے لیے ممکن ہے۔ اچھی چیز خود رکھنے کی بجائے دوسروں کو دینے میں خوشی محسوس کریں، اس سے لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ ایک بری عادت بہت ساری اچھی خوبیاں برباد کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ محبت اندھی ہوتی ہے، چنانچہ عورت کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں، بس مرد کا نابینا ہونا کافی ہے۔ جو جاندار دوسرے جاندار کے لیے مفید ہو وہی اصل میں زندگی جی رہا ہے۔ جب انسان نا امید ہوتا ہے تو اس کے اندر برائی جنم لینے لگتی ہے۔ زندگی میں بہت سی چیزیں اتنی دیر سے ملتی ہیں کہ ان کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی شخص کو سمجھنے کے لیے اس کے جوابات کی بجائے اس کے سوالات پر غور کریں۔ انسان کو مارنا کچھ نہیں، لیکن اس کی فطرت کو ہلاک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ میں اس شخص کو سب سے زیادہ جاہل سمجھتا ہوں جو ہر ایک کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ زندگی الفاظ کے لیے بہت گہری ہے، اسی لیے اسے بیان کرنے کی کوشش نہ کریں، بس اسے جئیں۔ زندگی بہت پیاری ہے اگر آپ اس میں اپنی زبان کا زہر نہ ڈالیں۔ محبت میں سب طاقتیں ہوتی ہیں، صرف بھولنے کی قوت نہیں ہوتی۔ آپ بہت زیادہ پریشان ہونے سے اپنی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہے۔ تعلیم دو قسم کی ہے، ایک ہمیں کمانا اور دوسری زندگی بسر کرنا سکھاتی ہے۔ اگر آپ کی تنخواہ صرف کھانے اور سونے کے لیے کافی ہے تو یہ نوکری نہیں ہے، ماضی میں اسے غلامی کہتے تھے۔ مصیبت تباہی کے لیے نہیں بلکہ آزمائش کے لیے ہے۔ مشکلات سے لڑنے کی بجائے مقابلہ کرنا سیکھو، ورنہ تمہاری شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ تمہاری زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی۔ ان احمقوں کو آزاد کرنا مشکل ہے جو اپنی زنجیروں کا احترام کرتے ہیں۔ ایک اصلی اور نسلی مرد کو کبھی بھی عورتوں کے ہجوم میں خوشی نہیں ملتی اور نہ ہی وہ عورتوں کے درمیان بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ لوگوں سے مشورہ یا نصیحت مانگی جائے تو ہر شخص فلاسفر بن جاتا ہے، اور اگر مدد مانگی جائے تو ان سے زیادہ بے بس کوئی نہیں ہوتا۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا اپنی حد۔ ضد سے حاصل کی جانے والی خواہش کبھی خوشی نہیں دیتی۔ ہر بے لگام سیلاب کو روکنے کے لیے ایک ضدی پتھر ہمیشہ ہوتا ہے۔ اداسی اور مایوسی کو اپنے بدن کے اندر تحلیل نہ ہونے دیں، ورنہ یہ آپ کو چاٹ کھائے گی۔ حد سے زیادہ عزت اور قدر کرنے والے کو ہر شخص استعمال کر کے دل دکھاتا ہے، اسی لیے ہر انسان کے ساتھ اسی طرح رہنا سیکھیں جس طرح وہ خود ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں سے خود کو دور کر لو۔ جب کوئی شخص آپ کو کنٹرول کرنے یا آپ کو اپنی مرضی پر چلانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ کی قدر نہیں کرتا۔ بار بار اپنے وعدوں کو توڑنا
بے عزتی کی علامت ہے۔ جو شخص بار بار اپنی زبان سے مکر جائے وہ آپ کے وقت اور اعتماد کے قابل نہیں۔ اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو اپنی حدود دکھا رہا ہے، آپ کی نہیں۔ ظلم کے معاشرے میں پرورش پانے والے کے لیے سب سے مشکل کام اپنا حق مانگنا ہے اور سب سے آسان کام ظلم سہنا ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو ایک بار اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔